ڈاکٹر اسرار احمد کے آپ سن رہے ہیں، آج کل کا مطبع فکر جتنا بھی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اگر ڈاکٹر اسرار احمد کو آج کی جنریشن سنتی ہے تو کیا جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد تھے آج کی جنریشن بھی ان کو اسی طرح سمجھ رہی ہے؟ کیا وہ ڈفرینٹ تھے اور ہم ڈفرینٹ طرح پرسیو کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بات اس طرح ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو آج بھی آپ سنیں، وہ ایک خاص آڈینس کو مخاطب کرتے ہیں. آپ کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے نا، وہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، قطع نظر اس سے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، سوچنے والا آدمی ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو سوچنے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، چیزوں کو گہرائی میں دیکھنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صرف ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. جذباتی باتیں کرتے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں ملیں گے، اور اگر کوئی جذباتی بات ہوگی بھی تو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگی، چند سیکنڈ کے لیے ہوگی، لہجوں کے لیے ہوگی، نہیں تو ایک استدلال ہے، دلیل ہے، ایک پورا لائن آف آرگومنٹ ہے. تو یہ ایک مخصوص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ عام پبلک جو ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں زیادہ دیر سن ہی نہیں سکتی، سر سے گزر گئی ہیں یا اس طرح کی چیز ہو گئی ہیں. یہ مخاطب اس طرح کے لوگوں کو کون بناتا ہے؟ وہ شخص بناتا ہے جو نظریاتی تربیت کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے سامنے کوئی ہدف ہوتا ہے، خاص ہدف ہوتا ہے، اور وہ نظام کی تبدیلی کا ہدف ہوتا ہے. تو وہ نظام بدلنے کے لیے کوئی نظریے کی پہلے تبلیغ کرنی پڑتی ہے. جو آپ کا نظام ہے کسی نظریے پہ کھڑا ہوگا جو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو وہ نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں پورے استدلال کے ساتھ پیوست کرنا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نظریے پہ قائم رہنا نا، یہ ہمیشہ سے مشکل رہا ہے. نظریے کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نظریے پہ قائم رہنا مشکل ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ تو فرشتے اترتے ہیں. تو گویا اللہ کو پہچان لینا بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس پہ جم جانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آدمی ایک بات سمجھنے کے بعد کچھ عرصہ چلنے کے بعد خود اس رستے کو ڈرفٹ کر جاتا ہے، اسے خود بھی بعض اوقات نہیں پتہ لگتا، وہ کھنچتا کھنچتا کسی طرف نکل جاتا ہے. اس لیے ایک دعا ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اس کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. اس کا مطلب ہے ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں. تو بس یہ اگر بات آپ سمجھ لینا تو ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ذاتی طور پہ پیش آ سکتا ہے کہ ایک آدمی آج سیدھا ہے کل ٹیڑھا ہو سکتا ہے. اور جب آپ چند لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، ہم خیال لوگوں کا ایک گروہ بناتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ آپ کے بعد کوئی اور رخ اختیار کر لیں، ان کی سوچ کے اندر فرق آ جائے.